اب یہ بات تقریباً طے ہو گئی ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کے جو ریونیو کے ریسورسز ہیں، حکومت کے جو پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، وہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ وہ بجلی کے اوپر ٹیکس ہے، وہ تیل کے اوپر ٹیکس ہے، اور وہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس ہے۔ یہ 3 بنیادی ٹیکس ہیں اس وقت جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، اور کل بھی جو آ رہا ہے کہ ایف پی آر جو ہے جی اس کا بڑا ریکارڈ پیسہ بنایا ہے، وہ ان 3 چیزوں سے بنایا ہے۔ باقی تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں صنعت بند ہو گئی ہے، پاکستان کا ایکسپورٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، پاکستان میں اس وقت معیشت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور حکومت پیسے بنا رہی ہے صرف 3 چیزوں کے اوپر: تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگا کے، تیل پہ ٹیکس لگا کے، اور بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگا کے۔ اور اس لیے یہ تینوں کے اوپر انہوں نے کم کرنے کا ان کا کوئی ارادہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور جو صورتحال ہے اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کی انکمپیٹنس ہے، اور اپوزیشن کی سب سے بڑی انکمپیٹنس یہ ہے، خامی یہ ہے کہ آج 7 مہینے کے بعد بھی اپوزیشن کی جماعتیں علیحدہ احتجاج فرما رہی ہیں۔ اب جماعت اسلامی جو ہے، آپ ان سے دیکھیں کہ آپ نے کراچی میں کتنے زیادہ احتجاج کیے، آپ کو کیا کامیابی ملی وہاں پہ؟ جب تک اتحاد نہیں ہوگا، جب تک الائنس نہیں ہوگا اپوزیشن جماعتوں کا، حکومت کو ایک فری رن ملتا رہے گا۔ 25 لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہیں تحریک انصاف کے، کسی کو پرواہی نہیں ہے، لگتا ہے کہ بس بزنس ایز یوزول چل رہا ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے گئے نہیں، سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج نہیں ہوا۔ دوسرا، خود تحریک انصاف کے اندر سے ایلیمنٹس ہیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ مل کے عدلیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ جسٹس عالیہ نیلم کے خلاف جو پٹیشن گئی ہے حامد خان گروپ کی، جو لوگ یہاں دوست ہیں جو کورٹ رپورٹس کرتے ہیں، جو کورٹس کو دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے لاہور ہائی کورٹ کو کمزور کرنے کی، کیونکہ وہاں پہ ایک ایسی چیف جسٹس بیٹھی ہے جو ڈکٹیشن پہ کام نہیں کر رہی، اور اس کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن فائل کر دی گئی، بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ججز جن پہ ایلیگیشن آئے ہیں وہ آپ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں، الٹا چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پٹیشن دائر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے ججز، جو دلیر ججز، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس وقت جو ہے وہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر ایک اوور آل جو سچویشن ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک عوام کی رائے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھ رہی۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اس وقت ارریلیونس، ہمارے ہمسائے کے اندر اسرائیل نے ہانیہ صاحب کو شہید کر دیا، اور پاکستان کے اوپر دنیا میں پاکستان کو کوئی کسی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اہمیت نہیں دی۔ چائنا نے اسرائیل کے معاملے کے اوپر کانفرنس بلائی، 10 ملکوں کو بلایا، پاکستان کو زحمت نہیں دی گئی۔ سعودی عربیہ نے 5 اسلامی ملکوں کی کانفرنس کی، شہباز شریف کو کسی نے پوچھا نہیں۔ 7 مہینے ہو گئے ہیں، کسی یورپی یونین لیڈرز نے فون نہیں کیا ہمارے وزیر اعظم کو، یو کے پرائم منسٹر نے، امریکہ کا تو چلے چھوڑ ہی دیں۔ پاکستان دنیا میں تنہا ہے، اور اس وقت جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی، اس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے اپوزیشن بھی الائنس نہ بنانے کی وجہ سے تتر بتر ہے۔ تو پاکستان کا اس وقت سیاسی جو ایک مستقبل ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن آگے حل کیسے ہوتی ہے۔